السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر، اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کے منتظم اعلیٰ محمود خان صاحب کے گھر پہ، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ نصرت صدیقی صاحب کا ساتھ میسر آ گیا ہے، جو فیصل آباد سے عالمی مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور آج یہ محمود خان صاحب کے گھر پہ انہیں ایک شاندار عالمی مشاعرے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس موقع پر آپ یعنی ٹی وی نیکسٹ کے ناظرین کے لیے ان سے گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو نصرت بھائی، آپ نے جو ہے وہ عالمی مشاعرہ باقاعدہ لوٹا ہے۔ مہربانی جی، شکریہ شکریہ۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ محمود بھائی کے حوالے سے، عالمی مشاعرے کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے؟ ذرا تفصیل سے ہم چاہیں گے۔ دیکھیے، مشاعرہ بہت اچھا تھا، بین الاقوامی لیول کا مشاعرہ تھا، اور بہت اچھے لوگ شامل ہوئے، بہت اچھا پڑھا، اور 4 بجے تک، کہنے کی بات ہے 4:30 بجے تک گیدرنگ کم نہیں ہوئی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑا کارنامہ ہے جو محمود خان صاحب انجام دے رہے ہیں آئے سال۔ میں تو پہلی دفعہ شامل ہوا ہوں اس مشاعرے میں، 31واں مشاعرہ تھا غالباً یہ، تو اس سے پہلے بھی جو مشاعرے ہوتے رہے ہیں اس کی بڑی دنیا میں دھوم ہے ادبی حلقوں میں۔ تو اچھے لوگ آئے، پڑھنے والے، سننے والے بے پناہ تھے، تو مجھے پذیرائی ملی، مجھے بہت محبت کی، دوستوں نے بڑے پیار سے چاہا مجھے۔ کیا فرق محسوس ہوا آپ کو، جو آپ لاہور میں بھی اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مشاعرے پڑھتے ہیں، اور یہاں کراچی کا جو عالمی مشاعرہ آپ نے پڑھا؟ دیکھیے، یہاں ایسا لگا مجھے جیسے یہ لوگ سننے والے جو ہیں زیادہ باذوق ہیں ان کی نسبت۔ مجھے ایسا بھی ہوا کہ میں ایک مصرع میں نے پڑھا، دوسرا لوگوں نے پڑھ دیا، یہ کئی دفعہ ہوا میرے ساتھ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ زیادہ باذوق ہیں اور شعر کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اچھے شعر کو یاد رکھتے ہیں۔ اور کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کراچی والوں کے لیے؟ کراچی والوں کے لیے پیغام کیا دینا، اہل زبان لوگ ہیں، زیادہ تر اردو بولنے والے لوگ ہیں، مشاعرے باقاعدگی سے کراتے ہیں۔ پاکستان میں کسی لیول پہ اتنے مشاعرے نہیں ہوتے۔ ایک وقت تھا ٹی وی پر ایک مشاعرہ مہینے میں ہوا کرتا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور یہ فیصل آباد میں مشاعرے ہوتے اتنے اس لیول کے نہیں ہوتے، اسلام آباد میں مشاعرے ہوتے اس لیول کے نہیں ہوتے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے، دیکھیے اس میں نے ایک مشاعرہ وہ 28 تاریخ کو بڑا مشاعرہ پڑھا، اور اس کے بعد مسلسل آج تک میں مشاعرے پڑھ رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا ذوق ہے اور ان کی یہ محبت ہے ادب سے، اور ادب نواز لوگ ہیں، تو یہ میں نے محسوس کیا۔ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کلام بھی عطا کر دیں۔ اچھا، سچ کی آواز کو سینے میں دبا رکھا ہے، سچ کی آواز کو سینے میں دبا رکھا ہے، مصلحت نے ہمیں بزدل سا بنا رکھا ہے، اور میرا ایک شعر بھی آلودہ توصیف نہیں، کیا کہنے؟ میرا ایک شعر بھی آلودہ توصیف نہیں، میں نے غزلوں کو قصیدوں سے جدا رکھا ہے، واہ 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 اور سانس لینے سے ہی روشن ہے چراغ ہستی، واہ، سانس لینے سے ہی روشن ہے چراغ ہستی، اس ہوا نے ہمیں بجھنے سے بچا رکھا ہے، کیا بات، واہ واہ واہ، اور شاخ در شاخ مہکتے ہوئے پھولوں کے عوض، شاخ در شاخ مہکتے ہوئے پھولوں کے عوض میں نے گلدان میں کانٹوں کو سجا کیا رکھا، بات ہے، واہ واہ واہ، اور کتنا ترسا ہوا لگتا ہے خنک سائے کو، واہ، کتنا ترسا ہوا لگتا ہے خنک سائے کو، جس نے دیوار میں بھی پیڑ لگا رکھا ہے، سبحان اللہ، اور میں تو مجبور ہوں اس کو بھی بڑا کہنے پر، میں تو مجبور ہوں اس کو بھی بڑا کہنے پر، جس نے میرے قد و قامت کو گھٹا رکھا ہے، ہائے 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 ہائے، اور مجھ کو دعویٰ خدائی تو نہیں ہے نصرت، واہ، مجھ کو دعویٰ خدائی تو نہیں ہے نصرت، پھر بھی ایک شخص نے معبود بنا رکھا ہے، واہ 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 واہ، سچ کی آواز کو سینے میں دبا رکھا ہے، سبحان اللہ، مصلحت نے ہمیں بزدل سا بنا رکھا ہے۔ کیا کہ بہت شکریہ۔